لفظ ہے ظفر کا معنی ہے کامیابی. ظفر المظفر وہ مہینہ ہے جو کامیاب ہونے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اس کو سفر کرنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سے پچھلے 3 ماہ ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم یہ حرمت والے مہینے، منہا اربعۃ حرم. قرآن نے کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم. حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ مہینے حرمت والے تھے. ان میں لڑائی نہیں کی جاتی تھی، جنگ نہیں کی جاتی تھی. چور، ڈاکو، ڈکیت ان مہینوں کا ادب احترام کرتے تھے، ڈاکہ نہیں مارتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، مال غصب نہیں کرتے تھے. اور 3 ماہ تک وہ جو سفری معاملات ہیں، تجارتی قافلے ہیں، وہ بھی حرمت والے مہینوں کی وجہ سے رک جاتے تھے. اب 3 ماہ تک وہ لوگ جن کا کاروبار ہی لوگوں کو لوٹنا، مال غصب کرنا، چوری اور سدے لگانا تھا، 3 ماہ سے بیٹھے ہوئے ملے. اب 3 ماہ گزرنے کے بعد جب 4تھا مہینہ سفر کا عاشور ہوتا تو وہ 3 مہینے کے بھوکے بھیڑیے کی طرح وہ پڑ جاتے لوگوں کو. قتل و غارت، لوٹ خسوٹ، بہت زیادہ خون ریزی ہوتی. وہ جو 3 ماہ سے جنگیں رکی ہوتی تھی وہ جنگیں بھی اب 3 ماہ کے رشک کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی، لڑائیاں شروع ہو جاتی. تو زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس قرار دے دیا انہوں نے کہ اس مہینے میں تو بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں، ڈاکے ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چور آتے ہیں، پھر جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، قتل و غارت کری ہوتی ہے. اس سے انہوں نے بدشگونی یہ لی کہ یہ مہینہ ہے ہی منحوس. اسلام کا، شریعت کا تصور ہے. یہ صرف ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ سفر کے مہینے میں لوگ شادیاں وغیرہ نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے اور کہتے ہیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آفات کا نزول ہوتا ہے. قرآن نے خود کہا ہے قالوا انا تطیرنا بکم، قالوا انا تطیرنا بکم. جب اللہ تعالیٰ نے 2 نبی بھیجے کسی قوم کی طرف، اذا ارسلنا علیہم اثنین، 2 نبیوں کو ہم نے بھیجا، فکذبوہما، تو قوم نے دونوں کو جھٹلا دیا کہ ہم تم کو نبی نہیں مانتے. فعززنا بثالث، اللہ نے ایک اور نبی بھیجا، تیسرا. یہ ان 2 کا معاون اور مددگار ہوا اور ان کے سن کو مؤسس کیا. فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا، تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، قوم نے کہا کہ تم تو ہماری طرح نہیں بنتے ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، پیتے ہو، رہتے ہو، آتے ہو، جاتے ہو، تم کہاں سے رسول اور نبی بن گئے؟ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تم پر کوئی شے نہیں نازل کی. ان انتم الا تکذبون، تم تو بلا جھوٹ بول رہے ہو، تم تو ایسی تکذیب کر رہے ہو. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ اس نے ہمیں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور تم مانو یا نہ مانو، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر تو صرف اس پیغام کو پہنچا دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغام ہمیں دیا ہے، بھیجا ہے، وہ پیغام ہم پہنچانے والے ہیں. اب قوم نے کیا کیا
یہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا یہ جو تم ہمیں تبلیغ کرتے ہو نا، یہ جو تم ہمیں دعوت دیتے ہو، ہم اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ جب سے تم آئے ہو نوست ہی نوست معاذ اللہ، تمہاری وجہ سے ہم پھنس گئے ہیں۔ یہ تم روز کوئی واز کرنا شروع کر دیتے ہو، تقریر کرنا شروع کر دیتے ہو، تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہو، لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں رجم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تمہیں ہم سے بڑی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم تمہیں بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنائیں گے، عذاب علیم، دردناک عذاب دیں گے تمہیں اگر تم نے اپنے یہ معاملات اور معمولات کو ترک نہ کیا۔ یعنی انبیاء کو بدشگونی کا سبب قرار دیا، کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں اور ساری آفتیں آئی ہیں ان پر۔ اس طرح کہتے ہیں نا صبح صبح کوئی پتہ نہیں بندہ کو ملے نا مسئلہ کے کوئی ایسا بندہ صبح صبح پتہ نہیں آج تو شبہت ہی لگ گئی کہتے ہیں۔ انبیاء نے جواب دیا قالوا طائرکم معکم، تمہاری بدشگونی تو تمہارے ساتھ ہی ہے، تمہارا کردار اور کرتوتیں ہی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں تم پر آئی ہیں۔ تم پھر تم ان کو نہیں یاد کرتے، اپنی کرتوتیں نہیں دیکھتے کہ کب بولتے ہو، دھوکہ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، فراڈ کرتے ہو، تم وہ تمہیں یاد نہیں ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، ایک بندہ وہ شہر کے پری طرف سب جو بیٹھے ہو گئے تین نبیوں کو گھیر کے اور ان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، ان سے بدتمیزی کر رہے ہیں، ان سے بےادبی کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں، دھمکیاں لگا رہے ہیں، تمہیں ہم رجم کر دیں گے، پتھر ماریں گے، تمہیں ستائیں گے، تنگ کریں گے۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، ایک بندہ آیا بہت دور سے پرلے پہلے سے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو بچ جاؤ گے، سبحان اللہ، ان کی مانو نجات پا جاؤ گے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اور انہوں نے جب سے یہ ہے تم سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ تم سے کوئی اجر مانگا ہے، تم سے کوئی تنخواہ مانگی ہے، تم سے کوئی پیسہ مانگا ہے؟ یہ تدریج کر رہے ہیں، تمہیں راہ ہدایت دے رہے ہیں، سیدھے رستے پر لگا رہے ہیں۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ جی تو یہ بدشگونی لینا زمانہ جاہلیت میں بلکہ پہلے انبیاء میں بھی یہ موجود تھا۔ نبیوں کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا، انبیاء کو یہ کہا کہ بھئی تم تو ہمارے لیے نصرت کا باعث ہو، تمہاری وجہ سے ہم پھنس گئے، مصیبت میں پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں اس بات کو بیان کیا، فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، جو بھی بندہ پیدا ہوتا ہے اچھا یا برا، بڑا سکسیسفل آدمی ہے، بڑا کامیاب بندہ ہے، اتفاق کی لگتا ہے بات کسی بندے کا کوئی 1 2 3 4 5 اس کے لگ جاتے، لگ ہوتی ہے اس کی، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کہیں سے کوئی کار اس کے پاس آ جاتا ہے، کہتے یار یہ بندہ بڑا لکی ہے، میں تو منحوس ہی ہوں، پتہ نہیں میرے تو مصیبت کرم نہیں سن گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یہ عنق گردن کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہر بندے کی تکبیر کو ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا۔ کوئی کسی کے لیے بدشگونی نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے منحوس نہیں۔ نحوست کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں ہے کہ فلاں آیا تو منحوس ہے، یا آپ منحوس ہیں، یا میں منحوس ہوں، یا یہ دن منحوس ہے، یا یہ مہینہ منحوس ہے، ایسا کوئی تصور اسلام میں، بلکہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، تین بار حضور نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ کیا مطلب؟
کہ آپ کسی چیز سے بدشگونی لیتے ہیں اور کسی بندے کو اپنے ساری مصیبتوں کا باعث سبب سمجھتے ہیں تو آپ تو بدگمہ نہیں کرنا۔ آپ نے اس بندے کے ساتھ جو بھی کوئی بندہ ہو اس کے ساتھ آپ نے تو ایک ایسی برائی کو منسوخ کر دی جو اس میں ہے ہی نہیں۔ تو قرآن کی سورۃ توبہ میں فرمایا کہ کل نہیں یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا۔ سبحان اللہ، کہیں قرآن پڑھا سبحان اللہ۔ کل نہیں یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا۔ یا فرما دیجیے محبوب جو کچھ بھی ہمیں پہنچتا ہے، دکھ درد تکلیف سکھ چین آرام، كتب اللہ لنا، ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اللہ نے لکھا ہوا ہمارے لیے، اور پھر وہ مولانا، جس نے لکھا ہوا ہمارا مولا ہے۔ بعض اوقات کسی مصیبت میں بندے کو مبتلا کر کے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے، اس کو کسی بڑی مصیبت سے بچا کے چھوٹی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بندہ اپنے عمل کردار کے ساتھ اس مقام پر نہیں پہنچتا، اس کی عمل اس پائے کے نہیں ہے، اس کی پابندی شریعت اس درجے کی نہیں ہے، اللہ کے ہم اس کا مقام بڑا لکھا ہوا ہے، پھر اللہ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، کسی دکھ میں مبتلا کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ مصیبتیں جس گروہ اور جس جماعت کو آئی ہے وہ گروہ انبیاء ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں ان کو آئی۔ یہ چھوٹی مصیبت تھی جناب آدم کے لیے کہ جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا، چھوٹی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے، لیکن انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ مصیبت مجھے ہوا کی وجہ سے آئی ہے، یہ مصیبت مجھے فلاں کی وجہ سے آئی ہے، یہ مصیبت مجھے فلاں کی وجہ سے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے۔ میں جب اس موضوع کا انتخاب کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہر سال مائے سفر کے آغاز پر ہم یہ موضوع بیان کرتے ہیں، اور مجھے کم از کم 20 سال ہو گئے اس موضوع کو ہر سفر میں بیان کیا۔ میں سوچ رہا بندے مانتے تو رہتے ہیں، اصل میں ہوتا کچھ نہیں۔ پھر جب یہ شادیاں بیاہ اور یہ معاملہ کرتے سفر میں نہیں کرتا، پھر سفر میں نہیں کرتا، جب ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مہینہ کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، منحوس نہیں ہے، وہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر ان مہینوں کی طرف منسوخ کرنا، جو فرمایا وَلَا عَدْوَا وَلَا دِينَةَ وَلَا عَامَةَ وَلَا سَفَرَ، یہ جو آپ فالے نکالتے ہو، آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا مہینہ کیسا رہے گا، آپ کا سال کیسا رہے گا، اور آج کا ایک نئی مصیبت شروع ہوئی، وہ حادثہ کس کا ہے کہ رسول کی حادثہ کا انداز دیتے ہوئے یہ اطلاق ہے، یہ آپ کی زندگی، یہ دل کی لکیر ہے، یہ فلانے کی لکیر ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ لکیریں جو ہیں ہماری محتاج ہیں، ہم ان لکیروں کے محتاج۔ حضرت مولانا شیخ خدا رحمۃ اللہ تعالیٰ مجھے کسی جنگ میں تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے دو سپاہی بھیجے، سامنے فوج تھی دشمن کی، دو سپاہی ایسے زیادہ برام دو بندے بیٹھے ہوئے تھے، یہ پاکستانی کہہ رہے ہیں ستارہ شناس، انہوں نے کہا جی کدھر آ جائیں جی کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ذائقہ بتایا، ادھر کو کھینچا ادھر کو کھینچا، ایسے 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 ایسے۔ اس نے کہا جاؤ اپنے بابے سے کہو، اپنے سلام سے کہو کہ یہ مہینہ آپ کے لیے اچھا نہیں، اس مہینے لڑائی نہ کرے، جنگ نہ کرے، ستارے نہیں صحیح آپ کے، ستارے خط غلط ہے، ستارے خراب ہے، کم از کم یہ ہفتہ تو بڑا ہی خطرناک ہے ان کے لیے، لہٰذا کو واپس چلے جائے یا اس جنگ کو معکوف کر دے، 15 دن کے بعد مہینے کے بعد پھر آ جاؤ۔ انہوں نے جا کے حضرت علی کو بتایا کہ وہاں دو بندے بیٹھے، انہوں نے زمین پر ذائچہ بنا کے سامنے لا کے ستاروں کا اور
میں بتایا کہ آپ کا یہ ہفتہ اور یہ مہینہ اچھا نہیں ہے؟ حضرت مولا علی نے کہا کہ ابھی خیمے میں گئے، زرہ پہنی اور اسلحہ جو ہے وہ باندھا اور جنگ کے لیے تیار ہو اور گھوڑے پر بیٹھ کے کہا ساری فوج کا تیاری کرو، تو آج ہی لڑائی کرو، آج ہی لڑائی کرو۔ انہوں نے کہا جناب، انہوں نے کہا چھوڑو تو چپ چلو۔ ان کے پاس سے گزرے نا جو وہ ستارہ شناس وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بندے ذائچہ بنانے والے اور بڑے سیانے تھے، سمجھتے اپنے آپ کو لوگوں کو قسمت کے حال بتانے والے، ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا ہاں بھی بتاؤ ذائچہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا دوبارہ بنا۔ اس نے کہا اب تو یہ ذائچہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کامیابی ہی کامیابی لکھی۔ آپ نے فرمایا کہ ستارے کسی اور کے لیے، ہم نبی کے غلام ہیں، ستارے سارے ہمارے محتاج ہیں۔ اللہ یہ کہاں سے عقیدہ آ گیا کہ ستارے اس کے اچھے نہیں ہیں؟ یہ پاکستان ہاتھ بتا دیتا ہے کہ تیرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرے کے دین، یہ سالے اور یہ سارا کچھ کوئی شے نہیں ہے، مؤثر حقیقی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جب کسی کو مؤثر سمجھتے ہیں اور کسی سفر پر جاتے ہوئے کسی کی بات سن کے تو آپ جب جاتے کہ نہیں بھی نہیں جانا اس مہینے، انہوں نے اس ہفتے نہیں جانا، خود والے دن نہیں جانا، کل کا سفر شروع نہیں کرنا، اتوار کو نہیں شروع کرنا، جمعرات کو نہیں شروع کرنا، یا کوئی بھی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کسی بندے نے کسی ایسی وجہ سے اپنا عمل ترک کیا، اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر بندے کی گردن میں ہم نے اس کی تقدیر کو لکھا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم نکالیں گے اس منشور کو ہم نکالیں گے، نکال کر ان کے سامنے رکھیں گے کہ جو پڑھ لو اپنے دودھ کو جو تم کر کے آئے۔ تو اس لیے سفر کا مہینہ رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کا اسی طرح مہینہ ہے۔ اور ایک اور بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ کرنا، کہ 3 مہینے زمانے جاہلیت میں بھی وہ جاہل لوگ جو زمانہ فترت ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بدل دی، ان کے ماننے والوں نے تحریف کر دی انجیل کے اندر اور من مرضی کی باتیں داخل شامل کر دی، لیکن اس بات میں وہ بڑے پابند تھے کہ یہ جو 3 مہینے حرمت والے ہیں، نہ اس میں لڑنا ہے، نہ اس میں ڈاکہ ڈالنا ہے، نہ اس میں خون ریزی کرنی ہے، نہ اس میں سن لگانی ہے۔ 3 مہینے بالکل میرے بیٹھ دو، جنگ بھی ہو رہی ہے تو جنگ بند نہیں ہو جاتی کہ نہیں بھی چھوڑ دو، حرمت والے مہینے آگے۔ وہ بھی اس بات کے بڑے پابند تھے۔ ہر سال ان 3 مہینوں میں بڑے مومن بن جاتے تھے۔ ڈاکو چور چوری نہیں کرتے تھے، ڈاکو ڈاکہ نہیں مارتا تھا، قاتل قتل نہیں کرتا تھا، بدکار بدکاری چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوا، حرمت والے مہینے ختم ہوئے تو مار دھاڑ شروع کر دیتے۔ بالکل اسی طرح بلا تشبیہ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، شاید کہ اتر جائے میرے دل میں میری بات، کہ جب ماہ رمضان ہوتا ہے یا یہ جو عشرہ ذی الحج کا ہوتا ہے، بڑے بندوں کی شیپ بڑھ جاتی ہے، کہہ رہے جی قربانی کرنی، رنگی خیالی جناب نے منہ بڑا، کہہ رہے جی وہ نہیں قربانی ہے نا جی، عید والے دن جا کے برسیاں ہیں۔ کیا ہوا ان 10 دنوں میں؟ اسلام، دین، شریعت، قرآن ہمیں مستقل عبادات کو حکم دیتا ہے۔ رمضان کے 30 دن یا 29 دن تیز بن جاؤ، بعد میں سارے ڈاکے ڈکیتیاں اور چوریاں شروع کر دو، اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ لیکن یہ بات کہ ہر سال، ہر ماہ، اب تو اتنا زیادہ ذرائع ہیں تعلیم و تربیت کے، تبلیغ کے، لیکن سفر کا مہینہ پھر بیچارہ اسی طرح خالی کا خالی گزر جاتا ہے۔ شادی حالوں والے بیٹھے ہوئے،
کیٹرنگ والے بیٹھے ہوئے ہیں، جو انتظامات وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سفر گزرے گا تو پھر روٹی پڑ جائے گا۔ کس نے بتایا؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ولا سفر، سفر کوئی شے نہیں ہے، کوئی اس میں نوشت نہیں ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کوئی اس میں بربادی نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ماہ رمضان شریف میں شادی نکاح ہوتا ہے، بڑے برکت والے، ان کی بھی طلاق ہو جاتی ہے، اس کی بھی کسی کی بیوی مر جاتی ہے، کسی کا بندہ مر جاتا ہے۔ لیکن سفر کے مہینے میں کہتا منع کیا تھا نا، سفر میں نہ تو ابو دو اور کیا بھگتنا ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے جاہلیت میں یہ تیر ڈالتے تھے، سفر پر جانا ہے قرآن نکالا، قرآن نکالا، وہ تیر پھینکے 2 3 4 5، اگر پہلے 3 تیر دائیں طرف کو گئے تو سفر مبارک ہوگا، اگر پہلے 3 تیر بائیں طرف کو گئے یا 2 بائیں طرف کو گئے تو سفر پر نہیں جانا۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی شخص نے پوچھا، سوال کیا کہ اماں جی آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بلی ہے اور یہ جو کتا ہے، یہ جو گدھا ہے، کہتے راستہ کاٹ جائے تو یہ ملوث ہوتا ہے اور عورت ملوث ہوتی ہے، تو آپ نے بتایا اچھا تم نے کتے اور بلیوں کے ساتھ ملا دیا عورتوں کو، گھوڑا ملوث ہوتا ہے، کہتے گھوڑے کا ملوث ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ گھوڑا اڑیل ہو، سفر پر جائے تو جہاں مرضی اڑ جائے۔ جب ٹانگے ہوتے تھے اس میں اکثر اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی کہ گھوڑے کا دماغ خراب ہو گیا، وہ ٹانگا آگے جانے کی وجہ پیچھے پیچھے جاتا ہے، اس کو مار رہے کھینچ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ گھوڑا اس کو تبدیل کرو، گھر میں نوست ہے، کہ گھر کی نوست کیا ہے؟ وہ بڑا تنگ ہے، کنجسٹڈ ہے، ہوادار نہیں ہے، وہاں اس طرح کی کراسنگ نہیں ہے، تو اس کی نوست ختم کیسے ہوتی ہے؟ اس کو کٹی شکلی توڑو، اس کو سکائی بناؤ، اس کو ہوادار کر دو، ساتھ والا کو مرلہ 2 مرلے لے کے اس کو کھلا کر دو۔ عورت کی نوست کیا ہے؟ کہ وہ ماں ہے، بچہ پیدا نہیں ہوتا، جی علاج بھی کروایا ہے تو کوئی بات نہیں، شادی اور کر لو، دوسری عورت سے تمہیں اللہ بیٹا عطا فرما دے گا۔ نوست نہ کسی گھر میں ہے، نوست نہ کسی عورت میں ہے، نوست نہ کسی گھوڑے میں ہے، نوست نہ کسی بندے میں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ کن لوگوں کا طریقہ ہے؟ سورہ یاسین کی جو سورہ یاسین 22 پارے کی ہے، پارے میں اس کا آخری 3 4 آیات اسی بات کا اعلان کر رہی ہے